عدلیہ کو خدا کے لیے سیاست میں تقسیم نہ کرو، سیاسی جماعتوں میں تقسیم نہ کرو۔ جج ہوتا ہے اور اس کو جج رہنے دیا جائے، اور ہمارے ججز بھی اپنی کارکردگی، اپنے رویوں سے پبلک کو مطمئن کریں۔ عدلیہ سے وہ کام لینا ہے کہ جو ہمارے آئینی معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، ان کو ایک طرف کیا جائے تاکہ عدالتیں فارغ ہوں اور وہ لوگوں کے جو کیسز وہاں پر پینڈنگ پڑے ہیں ان کو فارغ کر سکیں، ان کو فیصلے دے سکیں۔ صوبے کا نمائندہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل، اس نے صوبائی حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ میں بیان دیا کہ جلسہ نہیں ہونا چاہیے، اور کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا کہ جلسہ نہیں ہوگا اور کہیں بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو وہ فیصلہ بھی ابھی تک اپنی جگہ برقرار ہے، اور دوسری طرف ان کو اجازت بھی دے دی گئی ہے۔ تو اجازت دینے پر تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کیوں اتنے تضادات کا شکار ہے صوبائی حکومت کہ نہیوں میں نوشیوں میں اس طریقے سے تو نہیں ہونا چاہیے۔ تاریخ بڑی اہمیت کی حامل ہے، چونکہ اس دن چیف جسٹس ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، تو کیا اس سے پہلے اتفاقی رائے ہو سکتا ہے؟ 25 اکتوبر سے پہلے کیا آئینی ترمیم آ سکتی ہے اور منظور ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، ایک چیز بنیادی طور پر ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ جو ہم نے ایک جج کو ریٹائرڈ ہونا یا اس کو توسیع دینا، کوئی ایک جج سے ڈرتا ہے تو کوئی دوسرے جج سے ڈرتا ہے۔ عدلیہ کو خدا کے لیے سیاست میں تقسیم نہ کرو، سیاسی جماعتوں میں تقسیم نہ کرو۔ جج ہوتا ہے اور اس کو جج رہنے دیا جائے، اور ہمارے ججز بھی اپنی کارکردگی، اپنے رویوں سے پبلک کو مطمئن کریں کہ وہ غیر جانبدار ہو کر آئین اور قانون کے حوالے سے ہی فیصلہ دیں گے اور دیتے رہیں گے۔ لہذا 25 اکتوبر اور 25 اکتوبر کی باتیں ریٹائرمنٹ کی تو ہے، تو ٹھیک ہے، ریٹائر ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ نظام تو چلنا چاہیے اور نظام میں توازن پیدا کرنا ہے۔ ہم نے بھی عدلیہ کا اعتماد بحال کرنا ہے اور عدلیہ نے بھی قوم کا اعتماد بحال کرنا ہے۔ آپ نے آج کہا کہ پہلی مرتبہ حکومت نے کچھ کاپیاں تقسیم کی، کیا وہ حکومت کی طرف سے وہ ایک کمپلیٹ مسودہ تھا جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے پیش کیا؟ ایک اور دوسرا، جے یو آئی کا جو موقف ہے خاص طور پہ وہ آئینی بینچ کا ہے یا آئینی عدالت کا ہے اس وقت لیٹر سچویشن؟ ابھی میں اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، لیکن خدا کے لیے آئینی عدالت ہو یا آئینی بینچ ہو، یہ دونوں ایک دوسرے کے متبادل ہو سکتے ہیں، اور اس پہ اگر ہمارا تنازع ختم ہو سکتا ہے تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ چاہے بینچ کی صورت میں معاملہ طے ہو یا عدالت کی صورت میں طے ہو، بات اصولوں کی ہے کہ ہمیں عدلیہ سے وہ کام لینا ہے کہ جو ہمارے آئینی معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، ان کو ایک طرف کیا جائے تاکہ عدالتیں فارغ ہوں اور وہ لوگوں کے جو کیسز وہاں پر پینڈنگ پڑے ہیں ان کو فارغ کر سکیں، ان کو فیصلے دے سکیں۔ جی وقار بھائی، مسودے کے بارے میں بتائیے گا مولانا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی نے مسودہ آپ کو دیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کتنا وہ سکم باقی ہے؟ کیا آپ اس کے ساتھ وہ کتنا اتفاق وہ کر سکتے ہیں؟ دوسرا، کیا پاکستان تحریک انصاف بھی آپ کو اپنا ڈرافٹ دے گی، اس کے بعد آپ وہ تینوں مشترکہ کر کے حکومت کو دیں گے؟ کوشش یہی ہے کہ پہلے پیپلز پارٹی اور ہم اتفاق رائے کریں، پھر ہم وہ پی ٹی آئی کے سامنے پیش کریں، اور وہ پیپلز پارٹی اپنی حکومتی اتحادیوں کے سامنے پیش کریں۔ ترتیب تقریباً یہی طے ہوئی ہے اور اسی پہ ہم کام آگے بڑھا۔ کتنا ٹائم لگے گا مولانا اس پہ اندازہ؟ تو جس وقت بھی یہ معاملہ طے ہو جائے گا، تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کوئی تاخیر کے شوقین نہیں ہیں، لیکن اگر ہم نے 18ویں ترمیم میں 9 مہینے لگائے تھے تو کم از کم اس کے لیے 9 دن تو دیے جائیں نا۔ 9 دن یعنی 25 تک پھر 25 آ گئی۔ مولانا صاحب، کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ آپ کی قانونی ٹیم نے بھی کوئی مسودہ تیار کیا ہوا ہے، کیا کہیں گے؟ تو اس میں کیا آپ کو کیا ہم اتنا بڑا کام کر رہے ہوں گے، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی؟ لیکن جن لوگوں کو ہم نے اسٹیک ہولڈر جو ہیں، جن کو ہم نے مطمئن کرنا ہے، جن کو ہم نے اپنے موقف پہ آمادہ کرنا ہے،
انہی کے سامنے پیش کیا جائے گا. اب اس کو فی الحال تو ہم اس کی تشکیل نہیں کر سکتے. مولانا صاحب یہ بتائیے گا یہ حکومت جو اتنی زیادہ سرگرمیاں دکھا رہی ہے مسودے کو اور آئینی ترمیم کو لے کے, یہ کیا وجہ ہے کہ وہ 25 سے پہلے یہ سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں مسودے کو پہلے, جبکہ آپ یہ پھر آپ ان سے پوچھیں. میرے نظر میں یہ نہ میرے نظر میں یہ سوال ہے نہ میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. شنگھائی تعاون تنظیم ہونے جا رہی ہے جی پاکستان میں, اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم ہونے جا رہی ہے جس میں آپ کے دوست مبارک آ رہے ہیں, اس کا آپ کیسے خیر مقدم کریں گے؟ ہم دل و جان سے ان کا خیر مقدم کریں گے. وہ ہمارے مہمان ہوں گے. پاکستان کی سرزمین ان کا استقبال کرے گی. اور اس موقع پر میں نے اسی لیے اپیل کی تھی کہ جب وہ سربراہان یہاں پر موجود ہوں, یہاں پر وہ کانفرنس کریں, تو ہمیں قومی سطح پر ایک یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے, کیونکہ جو اعتماد ماضی میں ان کا متاثر ہوا ہے اور اس کو نقصان پہنچا ہے, اس اعتماد کو ہم بحال کرنے میں کردار ادا کریں. تو ہم نے یہ بات ضرور اپوزیشن سے بھی کی ہے کہ وہ ان ایام میں کوئی مظاہرے نہ کریں, اور اس کے بعد بھی ہمیں موقع مل سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس وقت میں, جب کہ سیکورٹی کے معاملات بھی ان کے ہیں, حکومت بھی وہاں پر ان کی میزبانی میں مصروف ہوگی, اور اس دوران میں ہم مظاہرے کریں گے تو اس کا اچھا میسج نہیں جائے گا. حضرت یہ بتائیں, یہ فرمائیں کہ یہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے پاس نمبر گیم ہوئی ہے, وہ آپ کو شامل کر کے کہہ رہے ہیں یا ارکان کو منعرف کریں گے, ضمیر کا ووٹ دیں گے؟ سیدھی بات ہے حضرت کہ ہم نے اگر ووٹ دینا ہوتا تو ہم آج تک دے چکے ہوتے. یہ معاملہ اسی دن ختم ہو جانا چاہیے تھا. ہم جو اب تک رکے ہوئے ہیں اور کسی قسم کا ہم ان کو ووٹ دینے پہ آمادہ نہیں ہو رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو حکومت کا تصور ہے ترمیم کا وہ قابل قبول نہیں ہے. سو ہم اپنی تجاویز لا رہے ہیں, اس پر ان کو اعتماد میں لے رہے ہیں, ان کو آمادہ کر رہے ہیں. جب ہماری تجاویز پر آمادگی ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم ووٹ بھی دے سکیں. لیکن اگر ہمارے نظریے کے مطابق نہیں ہوتی تو پھر یہ باتیں کہنا جی کہ نمبر پورے ہیں, نمبر پورے ہو جائیں گے. دیکھیے یہ ایک سیاسی بد اخلاقی بھی ہے, اور اس سے آئین کو متنازع بنانے کی بھی ایک بنیاد پڑ جائے گی, اور ایک متنازع ترمیم آئین میں لانے کی بجائے کیوں نہ ہم اتفاق رائے کی طرف چلیں, اور ہمارے اس نظریے کو کہ اتفاق رائے سے معاملات حل ہو جائیں, ہر سمت سے اس کا خیر مقدم ہونا چاہیے اور ہر سمت سے اس پر آمادگی ہونا چاہیے. مولانا صاحب یہ بتائیں, مولانا صاحب یہ فرمائیے گا. وفاقی حکومت نے ایک صوبے کے ہاؤس کو جو ہے تسلیم کیا تھا, جسے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر پر ڈی سیل کر دیا گیا ہے. آپ وفاقی حکومت کے اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو جو کورٹ نے کر دیا ٹھیک کیا بس. مولانا صاحب یہ فرمائیے گا, آپ نے ابھی صوبے کے حقوق کے حوالے سے تحریک کی بات کی, تو اب کیا قوم کسی ایک نئی تحریک کے لیے تیار رہے؟ حضرت ہم تحریک ہیں, ہم نے کبھی بھی اپنے آپ کو تحریک سے الگ نہیں کیا. ہم اپوزیشن ہیں, اور ہم نے بطور اپوزیشن ملک میں سیاسی کردار ادا کرنا ہے. اور ہم اگر حکومت میں نہیں ہیں کہ ہمارے نظام تک رسائی ہو, تو پھر عوام کے ساتھ رونے کے لیے تو ہم کم از کم ان کا ساتھ دے سکتے ہیں نا. عوام کی مشکل میں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. تو انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام ملک بھر میں نکلے گی, عوام کو اپنے ساتھ شریک کرے گی, اور ہم ایک پرامن تحریک ہیں. ہم نے ثابت کیا ہے کہ جمعیت علماء قوم کی وہ پرامن قوت ہے کہ جس کو ہر سطح پر ہمیشہ سراہا گیا ہے, اور ہم ہمیشہ امن کے حوالے سے ملک اور قوم کے اور بلکہ بین الاقوامی برادری کے اعتماد پر بھی پورے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی بس.